نسیم شاہ ایک ایسا نام جو آج کل ہر پاکستانی کے لبوں پر ہے۔ ایک چھوٹے سے ٹائم میں جس طرح نسیم شاہ نے ایک سٹار کی طرح شائن کیا ہے اور پھر کیسے پاکستانی بولنگ میں بیک بون بنا کہ آج ہمارے پاس اس کو ریپلیس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب کہ ایک لڑکا 12 سال کی عمر میں اپنا گاؤں چھوڑ کر لاہور میں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے پہلے جس کے پاس شوز خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، جسے بال کا سیم پوزیشن کا پتہ نہیں تھا، وہ صرف یہ جانتا تھا کہ وہ صرف تیز بولنگ کر رہے ہیں، اور یہی اس کا پیشہ تھا جس نے آج نسیم کو نسیم شاہ بنایا۔ تو یہ کہانی ہے کہ بگے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوور دیر کی وہی پاکستانی کہانی ہے۔ ایک جنونی لڑکا ہے، کرکٹ کا شوقین ہے، لیکن اس کا سخت باپ اس کے سخت خلاف ہے۔ لڑکا چاہتا ہے کہ وہ کرکٹر بنے، والد کو کرکٹ کا ایک بھی نہیں پتا ہے۔ والد چاہتا ہے کہ لڑکا پڑھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے، لیکن لڑکا کہتا ہے تو میں تو کھیلوں گا۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے دیر ہو گئی اور لڑکے کا گمان تھا کہ ابا تو سو گئے ہو گے۔ اسے کیا خبر تھی کہ ابا بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لڑکی کی خوب پٹائی ہوئی، لیکن لڑکا پھر بھی کہتا تھا کہ میں تو کھیلوں گا۔ لڑکا اپنی بالنگ کو دیکھ کر اسکول میں کافی فیمس تھا۔ اس کا بالنگ ٹیلنٹ دیکھ کر سب نے بولا کہ تم کرکٹ اکیڈمی جوائن کرو۔ ابا نہیں مانیں گے۔ بہرحال اماں اور بھائی لڑکے کا ساتھ دیا اور لڑکا لاہور آ گیا، جہاں نسیم نے قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ عبدالقادر اکیڈمی جوائن کیا۔ اور نسیم کا ٹیلنٹ اور اس کا گھر کا مالی حالات دیکھ کر عبدالقادر اکیڈمی نے اسے کوئی فیس نہیں دی۔ نسیم نے اکیڈمی میں ٹریننگ شروع کی۔ یہاں پر شروع 6 مہینے کی زندگی کے مشکل ترین 6 مہینوں میں سے۔ جب ایک گاؤں کا لڑکا لاہور کے ایک بڑے شہر میں آتا ہے تو یقیناً اس کے لیے وہاں پر عزت ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے دور ایک اجنبی شہر میں، یہاں آپ کسی اور کو جانتے ہو، نہ آپ کی جگہ ہے رہنے کے لیے، اور پھر نہ رو کہ ہر روز 4 گھنٹے کی بولنگ نو ڈاؤٹ ایک ینگ بوائے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ نسیم شاہ کے نام سب سے اوپر تھا۔ سے بعد انڈر 16 ڈومیسٹک کے لیے نسیم شاہ سلیکٹ ہو گیا، جس میں نسیم شاہ نے 8 میچوں میں 32 وکٹیں حاصل کی۔ نسیم شاہ کا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آ گیا تھا، یہ اس کے زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد نسیم شاہ کو انڈر 19 میں چانس ملا۔ یہ وہ دن تھا جس کا خواب نسیم شاہ اپنے گھر سے نکلا تھا۔ پاکستان ٹیم دورہ آسٹریلیا پر تھے، نسیم شاہ پہلی بار اسکواڈ کا حصہ تھے۔ سیریز کا پہلا میچ ہی نسیم شاہ کو ڈیبیو کرنا تھا۔ اپنے ڈیبیو والے دن جب نسیم اٹھتے ہیں تو مینجمنٹ آ کر نسیم کو بتاتے ہیں ڈیٹ یور مدر۔ I was no idea where I am. Actually, I was just like just hang, and I was no idea where I am. And like 6 or 8 months, I was so struggle. نسیم شاہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ میچ اپنے والدہ کے نام کریں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، جس کی وجہ سے نسیم اپنے ڈیبیو میں کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے سکے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر سال 2020 آتا ہے، بنگلہ دیش پاکستان کے ٹور پر ہے۔ سیریز کا ایک لوٹا ٹیسٹ میچ ہے، پاکستان کا پوزیشن بہت کمفرٹیبل ہے اور بنگلہ دیش اپنی سیکنڈ اننگ کھیل رہا ہے اور نسیم شاہ بالنگ پر ہے۔ نسیم شاہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پلیئر بن چکے ہیں۔ اس کے بعد نسیم نہیں رکے، تھرو آف دا ایئر اس کی پرفارمنس رکھتی ہے اور پیسل میں جو وکٹ لیتی ہے ان کی تو بات ہی الگ ہے، اور اوپر سے ایٹیٹیوڈ کا سرخیوں میں آ جاتا ہے۔ دراصل اس کو ہائٹ ملتے ہیں ایشیا کپ 2022 میں، جب شاہین بھائی انجرڈ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس بیک اپ بالر نہیں ہوتا ہے۔ نسیم شاہ جو انڈیا کے خلاف پین کر آتے ہیں وہ آج تک بارڈر پر سب کو یاد ہے، اور اسی ٹورنامنٹ میں ایک عظیم ثانیہ بھی ہوتا ہے۔ یہ میچ تو ساری زندگی تو ہمیں تو نہیں بولے گا، اور خاص کر فاروقی بھائی بالکل نہیں بولے گا۔ اس کے بعد ورلڈ کپ آتا ہے، نسیم شاہ کی بالنگ اس میں بھی امپریشن ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کی پچز اور اپنے بالنگ نہ چلے، پاکستان فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، لیکن قسمت ہمارے ساتھ نہیں دیتی۔